میرے محترم بھائیوں، جدہ کا ایئرپورٹ تھا اور سعید صاحب وہاں پہ بیٹھے فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا تعلق مصر سے تھا اور یہ حج کے لیے آئے تھے اور اب واپس جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور مسافر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا چلو وقت ہے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس مسافر کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا نام عبد الباری ہے، اپنا نام بتائیے، چلے ہم کچھ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں۔ باتیں شروع ہوئیں۔ عبد الباری نے بتایا کہ یہ میرا 10واں حج تھا۔ الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ حج کی توفیق نصیب فرمائی۔ آپ کا کون سا حج تھا؟ سعید سے اس نے سوال کیا۔ اب سعید شرمندہ کہنے لگا بھائی میرا تو پہلا ہی حج ہے اور شاید آخری حج ہے، میرے اندر تو اتنی استطاعت نہیں تھی۔ تو وہ عبد الباری نے کہا کہ تم کیسے حج پر آئے، کیا معاملات پیش آئے؟ اس نے کہا کہ میری کہانی تو لمبی ہے، بہرحال وقت چونکہ ہمارے پاس ہے تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا پیشے کے اعتبار سے میں ایک فزیو تھراپسٹ ہوں، ایک ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں۔ اتنی آمدنی تھی نہیں کہ حج کے لیے اخراجات بچا سکتا، تو میں نے تھوڑا سیونگ شروع کی اور میں نے اپنے ہاسپٹل میں اپنے اکاؤنٹس آفس سے کہا کہ اتنی رقم آپ ہر مہینے میری تنخواہ سے کاٹ لیا کریں اور جمع کرتے رہیں۔ کہتا ہے 25-30 برس گزر گئے، اب جا کر وہ رقم جمع ہوئی۔ جب وہ رقم جمع ہوئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلے وہ دن آ پہنچا کہ جب مجھے حج کو جانا ہے۔ ایک بڑا لمبا عرصہ میں نے انتظار کیا۔ تو کہتا میں نے وہ رقم ساری کی ساری اپنے اکاؤنٹس آفس سے لی اور خوشی جیب میں ڈال کر میں گھر کی طرف روانہ ہونے لگا۔ ابھی میں ہاسپٹل سے باہر نکل رہا تھا کہ مجھے ایک عورت ملی جو میری ہی مریض تھی۔ اس نے کہا کہ جناب ڈاکٹر صاحب آج ہم ہاسپٹل سے جا رہے ہیں۔ اچھا وہ آپ مل گئے، میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہی تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس سے کہا کہ بی بی تم کیوں جا رہی ہو؟ ابھی تمہارے بیٹے کو مزید 6 مہینے علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے بیٹے کا کہتا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میرے زیر علاج تھا، اس کی بہت ساری ایکسرسائزز چل رہی تھیں اور اب الحمدللہ تھوڑا وہ چلنے لگ گیا تھا۔ تو کہتا وہ عورت رو پڑی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا جو خاوند ہے اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے، پیسے ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہسپتال والے کہتے ہیں چونکہ تم پیسے دے نہیں سکتی اس لیے اپنا مریض کو لے جاؤ۔ اب میرے پاس اس کا کوئی اور حل نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ معاملہ تو خراب ہے، اب تو تمہارا بچہ اس قابل ہے کہ وہ تھوڑا اور اس کی توجہ ہو تو وہ چلنا پھرنا شروع کر دے، اس سٹیج پہ تو تمہیں نہیں جانا چاہیے ہسپتال سے۔ اس نے کہا جی میرے پاس اور کوئی اس کا طریقہ نہیں۔ اس کا بی بی تم یہاں ٹھہرو میں ذرا پوچھتا ہوں۔ یہ واپس گیا اپنے اکاؤنٹس آفس، ان سے پوچھا کہ فلاں کمرے میں جو مریض ہے ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ معاملہ کیا ہے، پیسے نہیں دے رہے، ہم کیسے ان کو رکھ سکتے ہیں؟ اس نے تھوڑی ان کی سفارش کی تو اس نے اس کو ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا یہ کوئی چیریٹی ہاسپٹل تھوڑا ہے، خیراتی تھوڑا ہے کہ ہم جناب اس کو ایسے لوگوں کو رکھتے پھریں، ہمیں تو پیسے چاہیے اس کے لیے۔ اب یہ پریشان کھڑا ہوا، ایک طرف حج نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ مریض نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک فیصلہ اسے کرنا تھا، 30 برس کا انتظار حج کا، اور ادھر ایک بچے کی جان کا مسئلہ ہے، مریض کی صحت کا مسئلہ ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ مولا تو جانتا ہے کہ مجھے 30 برس میں نے انتظار کیا، لیکن دوسری طرف تیری ایک مخلوق ہے، اس کے جان کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، تو میں یہ سارے پیسے اس کو دے رہا ہوں۔ اتنے ہی پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے وہ سارے پیسے نکالے، اس کی طرف سے جمع کرائے اور انہیں کہا کہ اس بچے کا علاج جاری رکھا جائے۔ دوبارہ اس عورت کے پاس پہنچا کہ بی بی تم اپنے مریض کا علاج جاری رکھو، اب تم یہیں رہو گی، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے پیسے جمع کروا دے۔ اب یہ خالی ہاتھ گھر پہنچا، بڑا پریشان، بہت اداس بھی، یا اللہ میں نے 30 برس کی محنت میری چلی گئی، اب میں کیا کروں؟ تو جانتا ہے کہ میرے دل کے اندر کتنی خواہش ہے، کتنی آرزو ہے تیرے گھر کو دیکھنے کی، تیرے نبی کے روضے کو دیکھنے کی، لیکن اب میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔
ایک طرف تیرا بندہ تھا، تیری مخلوق تھی، دوسری طرف میری اپنی خواہش تھی، تو میں نے اپنی خواہش کو تیری مخلوق پر قربان کر دیا۔ مولا تو کرم فرما، اب تو میرے حج کو ویسے قبول فرما لے، میں جا تو سکتا نہیں۔ اب اسی پریشانی میں، اسی اداسی میں، غمگینی میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ سعید تیرا حج قبول ہو گیا، سعید تمہیں مبارک ہو، تیرا حج قبول ہو گیا۔ اب یہ پریشان کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، جا نہیں سکا، میرا حج کیسے قبول ہو گیا۔ اسی اثناء میں جب اس کی آنکھ کھلی تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ٹیلی فون اٹھایا، دوسری طرف ہاسپٹل سے فون تھا کہ سعید صاحب جلدی ہی ہسپتال پہنچیے، ہسپتال کا جو مالک ہے وہ حج پہ جانا چاہ رہا ہے اور اس کو کوئی بندہ مل نہیں رہا ساتھ لے جانے کے لیے۔ اس کا ڈاکٹر جو ہے پرسنل ڈاکٹر وہ بھی موجود نہیں ہے، ایک اس کو فزیو تھراپسٹ کی بھی ضرورت ہے، تو ہم نے آپ کا نام ڈال دیا ہے، آپ جلدی سے بھاگ کے آئیے اور اپنے کاغذات مکمل کیجئے تاکہ آپ اس کے ساتھ جا سکیں۔ اب سعید آسمان کی طرف دیکھ رہا کہ یا اللہ تیری اپنی شان ہے، تو جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ہسپتال پہنچا، ہسپتال والوں نے اسے کاغذات بنائے اور کہا کہ جلدی سے تم ہسپتال کا جو مالک ہے اس کے ساتھ حج پہ روانہ ہو جاؤ۔ اب یہ اس کے ساتھ حج پہ روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ نے خواہش پوری کی، حج کا سارا عمل پروسیس مکمل کیا اور بڑی اچھی خدمت کی۔ اپنے اس جو اونر تھا ہاسپٹل کا وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہنے لگا کہ سعید تمہارا کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ اس نے کہا جی میرا مسئلہ کیا ہونا ہے، میں تو ویسے ہی بڑا خوش ہوں کہ میں تو حج پہ آ ہی نہیں سکتا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو اللہ نے بہانہ بنا لیا، میرا حج اللہ نے کروا دیا۔ میرے تو یہ معاملات تھے۔ اس دوران میں اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی کہ جناب ایسا مسئلہ تھا، فلاں عورت تھی، فلاں بچہ تھا، آپ کے ہسپتال میں داخل تھا، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا۔ اب وہ بڑا متاثر ہو، اس نے کہا سعید تو نے اتنی بڑی قربانی کی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے فون کیا کہ وہ جو عورت تھی اس کا علاج ہسپتال کی طرف سے مفت ہوگا اور سعید کے سارے پیسے اس کو واپس کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، جب انسان اللہ کے مان پر قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ سب کچھ دے دیتا ہے۔ پیسے بھی محفوظ رہے، پیسے بھی مل گئے، حج بھی مفت کے اندر ہو گیا اور قبول ہو گیا۔ حج پہ جانے سے پہلے ہی اللہ نے بشارت بھی دے دی۔ یہ ہے قربانی کا صلہ۔ جب اللہ کے بندوں کے لیے انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ پھر ایسے نوازتا ہے کہ اس کا کوئی اور بدل نہیں ہوتا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا نے فضائل صدقات میں ایک عجیب واقعہ اسی طرح کا لکھا ہے۔ کہنے لگے ایک عورت جو ہے، ایک شخص جو ہے ہمارے شہر سے کوفے سے ایک حج کے لیے چلا، قافلے پیدل چلتے تھے، کہتے راستے میں پڑاؤ ہوا، اس شخص نے دیکھا رات کو ایک عورت جو ہے مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ کہتے وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ عورت مردار کا گوشت کیوں کاٹ رہی ہے؟ کہتے اس نے اس کا پیچھا کیا اور وہ چلتے چلتے کوفہ شہر میں پہنچی، یہ بھی اس کے پیچھے چلے۔ جس گھر میں چلے یہ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت گھر کے اندر جا کے کہنے لگی یہ لو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، پکاؤ اور کھاؤ۔ اب کہتے یہ بڑا پریشان ہوا کہ حرام یہ کھلا رہی ہے اپنے بچوں کو۔ گھر کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ بی بی ایک بات پوچھنی ہے تم سے، یہ تم اپنے بچوں کو حرام کیوں کھلا رہی؟ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ یہ میرا تو میرا اللہ کے درمیان راز تھا، ہمارے اتنے دنوں سے فاقہ ہے، اب ہمارے لیے حرام کھانا جائز ہے۔ میں بیوہ عورت ہوں، میری 4 بچیاں ہیں، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی میرا وسیلہ نہیں، 3-4 دن سے فاقہ تھا، اس حالت میں یہ گوشت لے کے آئے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے۔ یہ واپس پہنچا اپنے قافلے میں، جتنا حج کا سامان تھا سارے کا سارا اس عورت کو دے دیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا میں تو بھائی واپس جا رہا ہوں، میرا ارادہ بدل گیا، میں حج نہیں کروں گا۔ لوگوں نے بڑا سمجھا، لوگوں کو کیا معلوم کیا کیا معاملات ہیں، اور یہ وہاں سے واپس اپنے گھر چلا آیا۔ جب حج کا سفر پورا ہو گیا، اس کے ساتھی جو قافلے والے تھے واپس آنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں حج پہ تو جا نہیں سکا، چلو میں ان کا استقبال ہی کرتا ہوں، ان سے ملتا ہوں، حاجی ہیں سارے۔ تو شہر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اب جو بھی اس کو ملا وہ کہنے لگا کہ تمہارا جناب اللہ تمہیں بھی مبارک کرے، تمہارا حج اللہ قبول کرے۔ لیکن میں تو گیا ہی نہیں حج پہ، تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو طواف میں میرے ساتھ تھے۔
تم عرفات میں میرے ساتھ تھے، دوسرا کہنے لگا تم مینا میں ساتھ تھے، کسی نے کہا تم مدینے میں میرے ساتھ تھے، اور آخر میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ یہ لو تم نے مجھے امانت دی تھی وہ بھی واپس لے لو، طواف کرتے ہوئے تو نے مجھے امانت پکڑائی تھی وہ بھی واپس لے لو۔ تو جب اس نے وہ کھولی امانت، اس کے اندر اس رقم سے 10 گنا زیادہ رقم تھی جو اس نے اس عورت کو دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے اللہ کے بندوں کی قدر، جو اللہ کے بندوں کے لیے قربانی کرتا ہے اللہ کو اس کے سب سے زیادہ پیار آتا ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، حدیث ہے یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، جس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی اللہ کو پیار آتا ہے۔ آپ کے بچے سے کوئی پیار کرے تو آپ کو پیار نہیں آتا؟ اس پہ آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے جو بھی پیار کرے گا، جو بھی اس کے لیے قربانی کرے گا، اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے بندوں کی خدمت اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔